السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو گائز یہ بک ہے کہکشاں حصہ دوم، ٹھیک ہے، 12 کلاس بہار بورڈ۔ تو دوستوں، اس سے پہلے ہم نے بہار بورڈ کی کلاس 10 کی بک بھی پڑھی ہے اور اس کے چیپٹرز پڑھے ہیں، سمجھے ہیں۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو چیپٹر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو خیر شروع کرتے ہیں پھٹافٹ سے۔ تو یہ پہلا چیپٹر ہے اور یہ ہے خاکہ نگاری۔ خاکہ نگاری کی اس میں آپ کو تعریف ملے گی۔ خاکہ نگاری آپ کو یاد ہوگا، یہ ویڈیو سننے کا فائدہ یہی ہوگا، اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی، کیا کیا نام آئیں گے۔ خاکہ نگاری، نگاروں کے نام آئیں گے، ٹھیک ہے، نگار مطلب لکھنے والے۔ بہرحال، کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی ہی خاکہ نگاری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ کسی بھی پرسنالٹی کی تحریری تصویر، یعنی ہم جو اس کے بارے میں لکھتے ہیں، ہے نا، ہی خاکہ نگاری ہے، یعنی اسی کو خاکہ نگاری کہتے ہیں، کسی پرسنالٹی کے بارے میں بتانا، لکھنا۔ یہ تصویر سنجیدہ، متین اور ظریفانہ ہر رنگ کی ہو سکتی ہے، یعنی یہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہو سکتے ہیں، ہے نا، موڈ آف رائٹنگ، ان کے اوپر جو بھی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، ان ان مطلب ٹاپکس، یعنی یہ ان کا مین تھیم ہو سکتا ہے۔ سنجیدہ بھی ہوگا، متین بھی ہوگا، جو بھی ہم لکھیں گے ان کے بارے میں، یا ظریفانہ بھی ہوگا۔ اس کی وجہ سے خاکوں کی نئی نئی قسمیں بنتی ہیں۔ عام طور سے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ خاکہ نگار شخصیت کے نقش و نگار واضح کرتے ہیں، ذرا سی دل لگی سے باز نہیں آتے۔ اسی طرح اکثر و بیش، یعنی زیادہ تر یا کبھی کم و بیش، لگ بھگ کم و بیش تر خاکے کہیں نہ کہیں ظریفانہ رنگ لیے ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے خاکہ اڑانا محاورہ بنا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں، اچھی خاصی تعداد میں ایسے خاکے موجود ہیں جو نہایت سنجیدہ یا عالمانہ ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا، یعنی کہ کوئی چیز بہت ساری چیزوں سے مین پوائنٹ نکال لینا، ٹھیک ہے، ایکسٹریکٹ بولتے ہیں اسے انگلش میں، کیا جا سکتا ہے کہ خاکے ہر طرح سے لکھے جا سکتے ہیں۔ اردو کی ادبی تاریخ پر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ ناول، افسانے، تذکرے اور داستانوں کے ساتھ ساتھ مثنویوں کے قالب میں بھی خاکوں کے بہترین اجزاء یعنی کنٹینٹس موجود رہے ہیں۔ کردار نگاری کے مرحلے میں اکثر و بیشتر کردار کا خاکہ پیش کرنے کا رواج رہا ہے۔ شاید انہی مقامات سے خاکہ نگاری کی ابتدائی شکلیں ملی ہوں، جسے مصنفین نے، یعنی رائٹرز نے رفتہ رفتہ ایک آزاد صنف کے طور پر فروغ دینا یعنی بڑھاوا دینا، ترقی ہونے دینا۔ اب کہانیوں، ناولوں کے ساتھ ساتھ الگ سے بھی بھرپور تعداد میں خاکے دستیاب ہیں، یعنی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے گائز، اب دیکھتے ہیں دوستوں خاکوں میں بیک وقت، یعنی ایک ہی وقت، خود نوشت، یعنی جو خود کے اوپر لکھی جاتی ہے، خود سے لکھی جاتی ہے، خود سے سوانح یاد نگاری انشائیہ اور افسانوں کے ساتھ ساتھ مضمون کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ خاکہ نگار کا کمال یہ ہے کہ ان تمام اصناف، صنف کی جمع ہے اصناف یعنی ٹائپس، کے دائرہ کار کو سمجھتے ہوئے اپنے خاکے کی حدیں متعین کرے۔ بہترین خاکہ وہی ہوگا جس میں سوانح، آنکھوں دیکھے واقعات، شخصیت کے دلچسپ پہلو، صاحب خاکہ کی اصل قدر و قیمت کا تعین ہو۔ اگر خاکہ نگار ان تمام حصوں میں توازن قائم نہیں کر پاتا تو اس کی کامیابی پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ خاکہ نگار اگر واقعات کی کھتونی جمع کر دے تب بھی وہ اچھا خاکہ نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کھتونی کیا ہوتا ہے؟ کھتونی کیا ہے؟ پوری ڈیٹیل ہوتی ہے کسی بھی زمین کی،
جب بھی کوئی زمین لیتا ہے تو وہ ہسٹری نکال دیتا ہے کھتونی نمبر سے. تو یہی کہتے ہیں کہ خاکہ اگر خاکہ نگار یعنی خاکہ لکھنے والا ان تمام حصوں میں، سوری ہم کہاں تھے، ہاں، کہتے ہیں خاکہ نگار اگر واقعات کی کھتونی جمع کر دے تب بھی وہ اچھا خاکہ نہیں کہا جائے گا. سابق خاکہ کی زندگی کی مشکلات اگر پڑھنے والوں کو رلاتا ہی رہ جائے تب بھی وہ اچھا خاکہ نہیں ہوگا. خاکے میں اتنی رنگ آمیزی کر دی جائے کہ پڑھنے والا ہنستے ہنستے بے دم ہو جائے تب بھی خاکہ نگاری کے جملہ فرائض ادا نہیں ہوں گے. جملہ فرائض یعنی وہ جو ضروری ہیں وہ پھر بھی ادا نہیں ہوں گے. اگر بالکل ایکسٹریم لیول پہ ہنسا دے یا بہت زیادہ رلا دے، کہنے کا مطلب یہی ہے. خاکہ نگار اگر ان تمام مرحلوں میں یعنی فیزز میں ماہرانہ توازن قائم کر دے یعنی بیلنس کر دے اس کو، تو وہ خاکے کا بے مثال مانا جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ خاکہ بے مثال مانا جائے گا. یہ چیزیں ہیں سمجھنے والی دوستوں. تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. سوری دوستوں. اردو میں خطوط غالب اور آب حیات میں شخصیات کے تعلق سے ایسے نثر پارے ملتے ہیں جنہیں خاکوں کے سلسلے سے ابتدائی تحریر تصور کرنا چاہیے. مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی کے عنوان سے یعنی اس ٹاپک سے لکھا جسے خاکہ نگاری کی تاریخ میں شاہکار یعنی بہت ہی زبردست اعلیٰ مقام والا تصور کیا جاتا ہے. رشید احمد صدیقی نے عالمانہ اور سنجیدہ خاکوں کی مستحکم یعنی مضبوط روایت قائم کی یعنی مستحکم روایت قائم کی. اشرف صبوحی اور شاہد احمد دہلوی نے باضابطہ خاکے لکھے. ظرافت نگاروں اور افسانہ نگاروں نے سرگرمی سے خاکہ نگاری کی طرف توجہ دی. اس صنف کو مقبول بنانے میں ان کی وقیع خدمات ہیں. مزاح نگاروں میں شوکت تھانوی، یوسف ناظم، مجتبیٰ حسین اور احمد جمال پاشا. افسانہ نگاروں میں عصمت چغتائی اور منٹو نے بہترین خاکے لکھے. اب عام طور پر ادیبوں اور شاعروں یا بہت مشہور شخصیات کے ہی خاکے لکھے جاتے ہیں. دوستوں یہ ہے نیچے لکھا ہے کہکشاں بک کا نام، حصہ بھی لکھا ہے دوم. دیکھتے ہیں اگلے پیج پر کیا ہے، اور یہ پیج ہے 1. ٹھیک ہے.